اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم۔ عثمانیہ میڈیا آفیشیل کے معزز ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں ہم پارہ نمبر 3 کے خلاصے کو بیان کریں گے۔ تیسرے پارے کی ابتدا اللہ رب العزت نے ان کلمات کے ساتھ کی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ بات تو طے ہے کہ امت میں سے سب سے افضل ہستیاں وہ انبیاء ہیں، لیکن انبیاء میں سے بعض کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا، بعض کو معراج پہ بلانے کا، اور بعض کو دیگر درجات اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسی پارے میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ ایسے 50 کلمات اس امت محمدیہ کو عطا کیے ہیں جو 10 جملوں پہ مشتمل ہیں، اور اس میں 17 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام ظاہراً اور اشارتاً آیا ہے، اور یہ بڑی بابرکت آیت ہے۔ اس کا وظیفہ ہر مومن مسلمان کو بنانا چاہیے۔ آگے ہم جب اس سورت میں دیکھتے ہیں تو اس سورت میں ہمیں 2 قصے ملتے ہیں، ایک حضرت ابراہیم کا اور دوسرا حضرت عزیر کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ ان کا وہ مکالمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ کیا، چونکہ نمرود وہ واحد بدبخت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے زور پہ اس کو خاموش کروایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا قصہ کہ اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت فرمایا تھا کہ اے اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، مجھے بھی یہ دکھلائیے، تو اللہ رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے یقین تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ اہتمام کروایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو پالیں، اس کے بعد ان کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا کے پہاڑ کے مختلف حصوں پہ ان کا قیمہ رکھیں، بعد میں ان کو بلائیں تو وہ زندہ ہو کے آپ کی طرف واپس آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے چنے، ان میں سے پہلے نمبر پہ مرغ تھا، دوسرے نمبر پہ مور، تیسرے نمبر پہ کبوتر، اور چوتھے نمبر پہ گدھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا اور ان کی سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے پہاڑ کے مختلف حصوں پہ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد ایک ایک پرندے کو آواز دی، وہ پرندے کا جہاں جہاں قیمہ پڑا ہوتا وہ اڑتا، اور جہاں اس کی ہڈیاں ہوتی ان کے ساتھ لگتا، اور بغیر سر کے وہ بھاگتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتا، ابراہیم علیہ السلام اس کا سر لگاتے، اس طرح وہ زندہ ہو جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو 4 پرندے چنوائے ان سے، تو ان 4 پرندوں میں ایک ایک بری خصلت پائی جاتی ہے۔ تو اصل میں سبق یہ ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا کہ وہ 4 خصلتوں کو اللہ رب العزت نے اشارتاً ذبح کروایا، پھر ان کو مردوں کا زندہ ہونا اور ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہوا۔ پہلا جو پرندہ تھا مرغ، تو اس میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آج بھی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے تو وہ اپنے مرغ یعنی اپنی شہوت کو ذبح کرے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے چنا مور کو۔ مور چونکہ اپنے حسن پہ بہت تکبر کرتا ہے، تو اسی لیے انسان اگر چاہتا ہے اس کا دل زندہ ہو جائے، وہ اپنے مور یا اپنے لباس کو اور اپنے حسن جمال کو اس کو ذبح کرے، اس پہ تکبر نہ کرے۔ تیسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام سے جو پرندہ چنوایا گیا وہ تھا کبوتر۔ کبوتر کو چونکہ اپنی اڑان پہ، اونچا جانے پہ بڑا مان ہوتا ہے، تو انسان اگر جو چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں انسان بن جائے، وہ بھی اپنے مراتب کو اور اپنی اونچی اڑان کو اپنی کوئی بڑھوتی یا بڑھائی کا سبب نہ سمجھے، بلکہ اس کو ذبح کرے۔ چوتھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چنوایا گیا پرندہ وہ تھا گدھ۔ گدھ میں چونکہ ہرس
لالچ طمع ہوتی ہے، تو اگر کوئی صحیح انسان بننا چاہے وہ بھی اپنی لالچ اور ہرس کو اگر ذبح کر دے گا تو وہ صحیح طریقوں میں اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی قصہ عزیر علیہ السلام کا بھی ہے کہ جب بخت نصر نے فلسطین کے پاس جو آبادیاں تھیں ان کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پہ بندہ نہ بندہ ذات کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ان کے دل میں بات آئی کہ کیا کبھی یہ لوگ زندہ ہوں گے؟ تو فوراً اللہ رب العزت نے یہ اسباب کیا کہ ان کو 100 سال کے لیے اللہ نے نیند دی۔ جب 100 سال کے بعد اٹھے تو ان کا گدھا جو ان کے پاس تھا، چونکہ گدھا اس لیے منتخب کیا کہ گدھے کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو دیکھا اس کا گوشت پوشت کچھ بھی نہیں ہے، سفید ہڈیاں پڑی ہیں۔ اللہ نے انتظام کیا، ہڈیوں کو گوشت لگا، گوشت لگنے کے بعد اس کا چمڑا آیا، چمڑے کے بعد وہ زندہ ہوا، زندہ ہونے کے بعد وہ آواز نکالنے لگا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فوری کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں۔ آگے جب ہم اس پارہ مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے صدقے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ صدقات جو ہیں ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کی مثال اللہ رب العزت نے اس پارے میں دی ہے ایک کاشتکار کی، کہ وہ ایک دانے کو بوتا ہے، بونے کے بعد اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی پہ ایک خوشہ لگتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو ایسے جو صدقے کا 1 روپیہ دیتا ہے، اللہ اس کو جس طرح خوشے میں 100 دانہ وہ 700 دانہ بن جاتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت سینکڑوں میں اس کو نیکیاں دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ نے آگے یہ جو مالی معاملات ہیں، چونکہ ان کو اللہ نے بڑی اہمیت دی ہے، معیشت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی دوسری جو خباثت ہے سود کی، اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ صدقہ ایک عبادت ہے اور سود جو ہے وہ ایک نحوست ہے۔ اللہ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو تو حلال قرار دیا لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صدقہ ہوتا ہے، صدقے کی وجہ سے انسانوں میں احساس، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ جو سود ہے اس کے اندر بخل، گندگی اور خود غرضی جیسے جو بری خصلتیں ہیں وہ انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو صدقہ ہے یہ انسانوں میں باہمی محبت کو فروغ دیتا ہے، جبکہ جو سود ہے وہ انسانوں میں باہمی نفرت کو فروغ دیتا ہے۔ اسی طرح جو صدقہ ہے اس کی وجہ سے اللہ کی محبت کا اعلان ہے، انعامات کا اعلان ہے، مغفرت کا اعلان ہے، جبکہ جو سود ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کی وعید ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اگر ہم شریعت اسلامیہ میں دیکھتے ہیں تو کوئی سزا ایسی نہیں ہے، کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا اتنی بڑی ہو جتنی اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلی سزا تو اس کے لیے بتائی نا کہ وہ خپتی بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس سے بھی باہر نہیں آتا تو پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایسا کوئی بھی جرم نہیں ہے جس کی اتنی بڑی سزا اللہ رب العزت نے بتائی ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو سودی معاملات ہیں ان کی وجہ سے نفسیاتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ وہ نقصانات ہیں جو کسی اور معاملے میں نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ رب العزت نے سودی معاملات کے لیے اتنی سخت سزا کا تعین فرمایا۔ اور آگے قرآن پاک کی جو طویل آیت ہے اس میں معاملات ہیں، کیونکہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ دین معاملات کا نام ہے، تو ان کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اس سورہ کے آخر میں پھر اللہ رب العزت نے وہ دعا امت محمدیہ کو دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کے اندر ہم سے کوئی غفلت یا سستی ہو جائے تو ہم اس دعا کو لازم پکڑیں تاکہ اللہ رب العزت جو ہم سے کمی کوتاہیاں رہ گئی ہوں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران اس کے نام کی وجہ تسمیہ سے سمجھ میں آ رہی ہے، آل اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت عمران علیہ السلام جو تھے، تو چونکہ اس سورہ کے اندر حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اور یہ سورہ مدنی صورت ہے، اور اس سورہ کی ابتدا جیسا سورہ بقرہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی تھی، اس سورہ کی ابتدا بھی الف لام میم حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ جن صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے اس میں صداقت قرآن اور اعجاز قرآن کو ذکر کیا جاتا ہے۔
تو اس سورہ میں بھی یہ ذکر کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بہترین دعا ہمیں نصیب کی ہے، تو اس سورہ کے آخر میں بھی ایک بہترین دعا اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو نصیب کی ہے۔ اس سورہ کے 80 آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نصرانیوں کا ایک گروہ نجران سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مباحثہ لے کے آیا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں جہاں پہ کلمۃ اللہ یا روح اللہ کہا گیا ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ الہیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شامل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے جوابات دیے۔ اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ دو قسم پہ ہیں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ محکمات وہ آیات ہیں کہ جن کی مراد اتنی واضح ہے کہ ان کی مراد کی جو دلالت ہے وہ عام آدمی جو ہے تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد جو مفسر ہوگا یا جستجو کرنے والا ہوگا وہ اس کو سمجھ جائے گا، جبکہ جو متشابہات ہیں ان کی حقیقی مراد اور یقینی مراد اور ان کی حقیقی مراد اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو کلمات اللہ ہے یا روح اللہ ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، تو ان کی مراد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سورۃ مبارکہ کے اندر 3 عجیب قصوں کو ذکر کیا گیا ہے، 3 ایسے قصے جو عبرت آموز بھی ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، ان کے والد نیک آدمی تھے اور ان کی والدہ حضرت حنہ بنت فقود وہ بھی نیک عورت تھیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت حنہ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی بچے کو کھانا کھلا رہا ہے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی اللہ رب العزت سے کہ کاش اللہ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازے، اللہ مجھے بیٹا دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی بندوبست کیا کہ بیٹی دی، چونکہ بیت المقدس کے لیے پہلے یہ قانون تھا کہ لڑکا جو ہے اس کی خدمت کرے گا، لڑکی بیت المقدس کی خدمت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے وہ قانون بھی بدلوایا کہ ان کے والد حضرت مریم کے والد یعنی حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے اٹھائی۔ زکریا علیہ السلام اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے، افراد میں سے ایک تھے۔ زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی بے موسمہ پھل کھا رہی ہیں، تو پوچھا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے کھلاتے ہیں۔ تو یہیں سے دوسرے قصے کی ابتدا ہوتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی آرزو کی کہ اللہ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازیں، چونکہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، ان کی بیوی کی عمر بھی لا محالہ 100 سال سے اوپر ہوگی اور وہ بانجھ بھی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی دعا قبول کی اور ان کے لیے ان کو بشارت دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 4 وصف اور 4 اوصاف اللہ رب العزت نے فرمائے کہ جو یحییٰ علیہ السلام میں ہوں گے۔ پہلا وصف یہ ذکر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا وصف اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کا یہ بتایا کہ وہ علم و تقوی میں اور عبادت میں اور زہد میں اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے۔ تیسرا اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ وہ عفیف ہوں گے یحییٰ علیہ السلام۔ عفیف کہتے ہیں جو قوت اور طاقت کے باوجود عورتوں سے دور رہتا ہو۔ چوتھی صفت اللہ رب العزت نے یہ بتائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام انبیاء اور صلحاء میں سے ہوں گے۔ اس طرح یہاں پہ جو تیسرا قصہ جو عبرت آموز ملتا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، چونکہ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی بغیر باپ کے۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے تو کسی آدمی نے نہیں چھوا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ کن فیکون، یہ معاملہ ہو کے رہے گا۔ یہ بھی ایک عجیب قصہ ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ 3 قصوں کے بعد اللہ رب العزت نے جو یہود کا ایک دعویٰ ہے، یہود کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ یہودی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، بلکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا جو اہل سنت والجماعت
کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہودیوں نے یہ سازش کرنے کی کوشش کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کا بہترین تدبیر ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس اٹھایا، اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت ان کو رفع آسمانی پہ وہ گئے، اس کے بعد قیامت کے قریب اللہ رب العزت ان کو بھیجیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر، اور وہ یہاں پہ اپنی جو زندگی ہے وہ گزاریں گے، اور اس کے بعد تبھی فوت ہوں گے۔ اگر اس پارے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں تشریف لاتے ہیں تو تم سب اس پہ ایمان لاؤ گے۔ در حقیقت یہ انبیاء سے نہیں بلکہ ان کی امتوں سے وعدہ لینا تھا، تو یہ ان کی امتوں سے وعدہ لیا گیا، لیکن آج جو ہیں جو باقی انبیاء کی امتیں ہیں وہ اس بات کے اقراری نہیں ہیں آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔